السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے صرف بیٹے ہی کیوں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر مال اور اولاد کی بڑی اہمیت ہے۔ مال اور اولاد یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہر شخص کی تمنا اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ مال کم یا زیادہ اسے ضرور حاصل ہو، اولاد کم یا زیادہ اس کے پاس ضرور ہو۔ یہ ہر انسان کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اکثر لوگوں کو ان دو چیزوں سے نوازا ہے۔ مال بھی اللہ رب العالمین نے اکثر لوگوں کو عطا کیا ہے، کم یا زیادہ، اور اولاد بھی اکثر لوگوں کے ہاں ہوتی ہی ہے۔ لہذا ان دو چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مال کی جائز تمنا کرنا، اولاد کی جائز تمنا کرنا، یہ شرعاً جائز اور درست ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اولاد کی تمنا شادی سے پہلے بھی انسان کرتا ہے، اور شادی کے بعد تو مزید اولاد کی چاہت اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً جب اللہ رب العالمین نکاح جیسے بابرکت رشتے میں ہمیں اور آپ کو باندھ دے، ہماری اور آپ کی شادی ہو جائے، نکاح کسی کا ہو جائے، تو اولاد کی چاہت اور طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ربی ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من لدنک ولیہ، اے میرے رب تو ہمیں اپنے پاس سے میرے لیے میرا وارث عطا کر۔ یہ دعا ہمارے زبان پر جاری ہوتی ہے، اور سب کو انتظار ہوتا ہے کہ کب اس گھر میں اولاد کی برکت آئے گی، کیونکہ یہ دو دولتیں، مال اور اولاد، یہ دنیا کی عظیم دولتوں میں سے، ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، انسان کو دنیا کی زندگی بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہو اور اولاد سے اللہ نے بطور آزمائش محروم کر دیا ہو تو انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین اولاد عطا کرے اور مال کو اللہ تعالیٰ روک لے، تب بھی انسان بڑی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان دو چیزوں کی جائز تمنا کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شادی کے بعد اولاد کی چاہت اور تمنا ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف بیٹے کی ہی چاہت اور تمنا کرنا، اس کی طلب رکھنا، یہ صحیح ہے؟ یقیناً صحیح ہے۔ اگر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے عطا فرمائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف بیٹیاں عطا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دونوں اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود یہ بات کہی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کتاب ہمارے لیے دستور حیات ہے، ہماری زندگی کی یہ کتاب ہے، ہماری زندگی کا مکمل یہ لاہ عمل ہے۔ ہماری زندگی کے تمام مسائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور سورہ نمبر 42، سورہ کا نام ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 49 اور 50 آپ پڑھنا شروع کریں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ پیدا کرنا، کسی کو دنیا میں بھیجنا، کوئی بھی چیز بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، جسے اللہ چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، صرف بیٹوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے،
کوئی اولاد نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اولاد سے محروم کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ 4 باتیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات کے اندر فرمائی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کوئی اولاد نہیں دیتا ہے۔ کوئی اولاد نہ دینے کا فیصلہ یا اولاد دینے کا فیصلہ یہ اللہ کا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد عطا نہیں کر سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میڈیکل رپورٹ نارمل ہو شوہر اور بیوی دونوں کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے محروم کر دے، اور ممکن ہے کوئی ایسی مرد ہو جو لا علاج ہو، اس کا علاج ہی نہ ہو سکتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اولاد نہ دے۔ بہرحال اہم بات اور اہم نقطہ جو اس درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا آسمانی فیصلہ ہے اولاد کے دینے کا نہ دینے کا۔ اولاد کتنی ہوگی نہیں ہوگی یہ سب اللہ رب العالمین کا آسمانی فیصلہ ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جس معاملے میں انسان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اس معاملے میں کسی انسان کو قصوروار بھی ہم ٹھہرا نہیں سکتے ہیں، اور ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم ناپسند کریں جن کے پاس اولاد نہ ہو، ایسے لوگوں کی عزت اور مقام ہم کم کریں جن کے پاس اولاد نہ ہو، یا جن کے پاس صرف بیٹیاں ہوں ان کی عزت و مقام میں ہم کمی کریں، ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ بیٹیاں کس طرح سے انسان کے لیے رحمت ہیں۔ بیٹیاں جن کے مقام کو، اگر بیٹیوں کی پیدائش کی خبر ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے گھر والوں کو، تو بہت دفعہ گھر والے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، گھر والوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ گھر کے کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اس بچی کا باپ ہو، اس سے متعلق اس کے گھر کے تمام رشتہ دار۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوشی کا اظہار بیٹیوں کی پیدائش پر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فیصلہ اللہ رب العالمین کا، دینے والا اللہ تعالیٰ، ہم صرف لینے والے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ناخوشی کا اظہار کرنے والے، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تو خوشی بخوشی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی دولت کو، دی ہوئی نعمت کو پا لینا چاہیے، اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی پیدائش پر، ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت پر اور اس کی تمام حقوق کی ادائیگی پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت 2 بیٹیوں کی بھی ہے، تیسری روایت 3 بیٹیوں کی ہے، یعنی 3 بیٹیوں تک کی روایات ملتی ہیں، احادیث ملتی ہیں کہ اگر کسی کے ہاں پیدا ہوئی بیٹیاں اور اس نے اس کی تعلیم و تربیت کی، اس کا شادی بیاہ کیا، تو یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے آڑ ہیں، ڈیوائیڈر ہیں، یعنی اس شخص کو یہ بیٹیاں جنت میں داخل کروائیں گی، یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب بنیں گی۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے جن بیٹیوں کے بارے میں جنت میں جانے کی ضمانت دی جا رہی ہے، ان بیٹیوں کی پیدائش پر ہمیں اور آپ کو غمی کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہم اور آپ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، بات تھوڑی سی طویل ضرور ہو رہی ہے لیکن کچھ اہم باتیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور عالم دین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تحفۃ المولود، اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ یعقوب بن بختان نامی ایک شخص ہے جس کی کنیت ابو یوسف ہے، اس کے ہاں 7 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 7 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تو اسے تھوڑی سی ٹینشن ہوتی، غم لاحق ہوتی، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آتا اور اس بات کی خبر دیتا کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرماتے ہیں کہ الانبیاء آباء بنات، کہ انبیاء تو بیٹیوں کے باپ تھے، انبیاء کے ہاں تو بیٹیاں ہی اکثر تھیں، اگر بیٹے بھی اللہ نے دیے، ہمارے نبی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام کون نہیں جانتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں واپس بھی لے لیا. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ابو یوسف کہتے ہیں کہ جب میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تو وہ کہتے کہ الانبیاء آباء بنات. تو یہ سن کر کے مجھے بڑی خوشی ہوتی اور جو کچھ ٹینشن رہتا تھا، غم رہتا تھا، وہ دور ہو جاتا تھا. تو میرے بھائی اور دوستو، بیٹیاں باعث رحمت ہیں، باعث غم نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ اولاد آزمائش ہوتی ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کو تمام تر اس کے حقوق کے ادا کرنے میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کے بدلے جو چیز ملنے والی ہے اس کی کوئی قیمت آپ طے نہیں کر سکتے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ نعمت اور انعام اور بدلہ کیا ہے؟ جنت آپ کو ملنے والی ہے. آخر میں ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا، ان تمام بہنوں سے عرض کروں گا جو بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ آسمان سے کر رہا ہے. یہ قرآن کریم کی آیات اللہ رب العالمین کے کلام ہے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو بھی اولاد تو نے ہمیں عطا کی ہے اور جنہیں اللہ تو نے اولاد عطا نہیں کی ہے، ہر حال میں اے اللہ تو راضی ہونے والا بنا دے. ہر حال میں ہم اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، خوش رہیں، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. آمین تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.